يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا۔
اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، حرمت والا یہ مہینہ ذوالقعدہ کا بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ مہینہ آگے جا رہا ہے حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، اور اسی طرح قربانی کا ایک عظیم عمل وہ بھی قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس تعلق سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمارے لیے ہدایات اور جو ہمارے لیے تربیت ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو سیکھیں۔ حج کا یہ موسم آگے گزر جائے، قربانی کا یہ عمل گزر جائے، اور جو ہماری تربیت ہے، جو یاد دہانی، جو سبق قرآن مجید کے اندر ہمیں پڑھائے گئے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں جو چیزیں یاد کرائی اور جن چیزوں کی تعلیم دی، ہمیں ان کا پتہ ہی نہ ہو، ہم ان کو نظر انداز کر دیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ علم ہی نہ ہو، تو یہ بہت زیادتی اور ناانصافی اور نقصان کی بات ہے۔ ہم اس تعلق سے آج بطور خاص جد الانبیاء، امام الحنفاء، خلیل اللہ، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، اور خاص طور پر ان کی دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق ہے۔ مختلف لوگوں نے دعوے کیے اپنے تعلق کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے سب کے دعووں کی تردید فرمائی، صرف ایک نسبت کو ثابت کیا، اور وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اور آپ کی امت کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا تذکرہ اس حدیث میں ذکر فرمایا، ان لکل نبی ولاة من النبیین، جامع ترمذی کی روایت ہے، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں، وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي، اور میرے دوست، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور میرے رب کے خلیل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تا قیامت آنے والوں کو ان کی ملت کی اتباع اور پیروی کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء علیہ السلام کا حلیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ اگر جاننا چاہتے ہو تو اپنے صاحب، اپنے ساتھی یعنی میری طرف دیکھ لو، ان کے سب سے زیادہ مشابہ ان کی اولاد میں سے میں ہوں۔ اللہ نے میری شکل و صورت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اسی تعلق کو آپ نے تازہ کیا، ولد لی اللیلۃ غلام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم،
میرے پیارے صحابہ رات اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور میں نے اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے، کوئی یاد تازہ کی ہے۔ آپ روزانہ صبح کے وقت دعا پڑھتے اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اسی سبق کو تازہ فرماتے آپ اور اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری صبح فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، جو یکسو تھے، اطاعت گزار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ حج اور قربانی کا جو تاریخ سبق ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، اور پھر خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، تذکرہ کیجیے ابراہیم علیہ السلام کا، لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیے، ان کی سیرت بتائیے، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی توحید، ان کی دعوت، ان کی ہجرت، ان کی قربانیاں، ان کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہر چیز کی قربانی دینا، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بتائیے، لوگوں کے سامنے ذکر کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بلا شبہ وہ صدیق تھے، انتہائی سچے تھے اور اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی کرنے والے تھے۔ صدیق کے معنی میں ایک معنی یہ بھی ہے اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی کرنے والے نبی تھے۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، صرف نبی نہیں بنایا بلکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ انہی کی اولاد میں آئے۔ سلسلہ نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جاری فرما دیا۔ تو عزیز بھائیوں، ہم اس تعلق سے بطور خاص ان کی دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ دعا ایک بڑی عظیم چیز ہے، ایک بڑا عظیم عمل ہے، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، سب سے زیادہ اہمیت ہے، ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا، اور پھر نبیوں اور رسولوں کی دعائیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ دعائیں ہیں جو قبول کی گئی دعائیں ہیں، دعائیں مستجاب ہیں، ایسی دعائیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوئی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو جد الانبیاء ہے، جو خلیل اللہ ہے، جو امام الحنفاء ہے، اور وہ سارا تعلق جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، تو ان کی دعائیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ دعا کے ذریعے سے بڑا خوبصورت اور ایک بڑا عظیم تعلق تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے مشکل حالات آئے، کتنے گھٹن حالات آئے، کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اور دعا ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ انسان کے لیے اس عمل کے ہوتے ہوئے پریشانی والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ دین کی خاطر قربانیاں اور تکلیفیں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا جاتا ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط اور پختہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے والد کو دے رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے کھٹن مراحل سے گزر رہے ہیں، بت پرستی، ستارہ پرستی، حتیٰ کہ شمس و قمر کی پوجا کرنا اور اس طرح کی دیگر چیزیں
دیگر خرافات عام ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے، لوگوں معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق ذات ایک اللہ کی ذات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس سارے عمل میں بطور خاص ایک عظیم دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ذکر فرمایا ہے کہ دیکھیے ایک طرف قوم کو دعوت، والد کو دعوت، اور وقت کا جو بادشاہ ہے اس کو بھی دعوت دی، بلکہ اس کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں. یہ سب چیزیں موجود ہیں، حتیٰ کہ کھل کر یہ اعلان کر دیا قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه، لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ. صاف دو ٹوک دعوت دی، بڑی جرأت اور بڑی ہمت کے ساتھ، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ رد عمل کیا ہوگا، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ستایا جائے گا، حتیٰ کہ ہجرت پر مجبور کر دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اور ساتھیوں کی بھی یہی تربیت کر رہے ہیں. اور دعا کیا ہے؟ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارا توکل، اعتماد اور بھروسہ صرف تجھ ہی پر ہے. وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا. کتنی عظیم دعا ہے. یہ ہمیں ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے، اس پیغام کو روکنے کے لیے. یا اللہ تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا کہ یہ کسی امتحان کے اندر ہمیں ڈال دے. واغفر لنا ربنا، ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو نہایت غالب اور نہایت حکمت والا ہے. یہ انتہائی عظیم دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے بڑی اہم، اور خاص طور پہ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلی چیز توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کرے. اور یہ وہ صاف شفاف ستھرا اور نکھرا عقیدہ ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اللہ پر توکل کے ذریعے سے. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو کافی ہو جاتا ہے. اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو اور پھر اللہ کی طرف رجوع، انابت اللہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بلا شبہ ابراہیم یقیناً بڑے بردبار، بڑے تحمل مزاج، بڑے حوصلے والے، صبر والے اور برداشت والے تھے، بڑے نرم دل تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے.
اواہ مختلف معنی ہے، بہت زیادہ عاجزی ان کی ساری کرنے والے، بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اور یہی دعاؤں کی برکت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان کی جان کی حفاظت فرمائی، ان کے مال کی حفاظت فرمائی، ان کے اہل کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر جب قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر ذکر فرمایا، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، اگر تم ان کی عبادت پوجا پر لگے ہوئے ہو اور میری اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو پھر اچھی طرح سن لو کہ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ میرا تعلق صرف اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، اپنے تمام مسائل اپنی ضرورتیں اسی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، تمہیں بھی یہی دعوت دے رہا ہوں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرمائے گا، یا وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے فوت کرے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ میری زندگی میری موت اسی کے اختیار میں ہے، مجھے کھلانے پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے شفا عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرا تعلق اسی کے ساتھ ہے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا اظہار کیا دعا کرتے ہوئے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات کہ مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی عاجزی، ان کی ساری تواضع کمال درجے کی ہوتی ہے۔ گناہوں سے حفاظت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن، بدلے کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان ہو رہی۔ ربی هب لی حکما، اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا فرما دے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حکم سے مراد علم ہے، یا اللہ مجھے علم عطا فرما دے، علم کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا پھر حکم سے مراد حکمت اور دانائی ہے، یا اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما دے۔ دعوت کا اسلوب سارے کا سارا حکمت پر مبنی ہے، لیکن مزید اللہ سے اس چیز کا سوال کر رہے ہیں ربی هب لی حکما، اے میرے پروردگار مجھے علم اور حکمت عطا فرما دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ قربان جائیں خود امام الصلحاء، امام الحنفاء، نیکوں کے امام، مقتدی اور پیشوا ہیں اور ان کے راہبر اور رہنما ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تواضع کس قدر زیادہ ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار مجھے نیکوں میں شامل فرما دے، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ،
اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں میرا تذکرہ خیر جاری فرما دے، اچھا ذکر جاری فرما دے۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مستقبل کی بھی فکر ہے، آنے والے وقت کی بھی فکر ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مستقبل میں بعد میں جو لوگ آئیں گے اچھے لفظوں میں مجھے یاد کرے، میرا تذکرہ خیر کرے، اور ہر خیر کے کام میں، بھلائی کے کاموں میں میری اقتداء کرے، میری اتباع کرے، میری پیروی کرے، تو مجھے ان کے لیے نمونہ بنا دے۔ واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور اے میرے پروردگار مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جنت کی طرف، جنت کی رغبت اور جنت کا شوق اس قدر زیادہ ہے، یا اللہ نعمتوں والی جنت کے جو وارث ہیں مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، باپ کو دعوت دی، بڑے اچھے اسلوب میں دعوت دی، بڑی نرمی حکمت کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ والد کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہے اور اس کی گمراہی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار میرے باپ کو معاف کر دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یا اللہ میں اس لیے دعا نہیں کر رہا کہ وہ میرا باپ ہے، بلکہ اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ میرا والد تو ہے ہی ہے لیکن گمراہوں میں سے ہے، ہدایت سے محروم ہے، اور بہت زیادہ اس چیز کا محتاج ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اور ساتھ فکر آخرت بھی ہے کہ یا اللہ جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن کی رسوائیوں سے یا اللہ تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ یہ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام آخرت کی فکر کر کے اور آخرت کی ہولناکیوں کو یاد کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے اللہ سے قیامت کی رسوائیوں سے بچنے کی اور حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہی وہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ والد کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے، لیکن ایک خاص وقت تک فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب واضح ہو گیا کہ میرا والد تو اللہ کا دشمن ہے، ہدایت اس کے مقدر میں ہے ہی نہیں، تو پھر والد سے بھی اعلان برات کر دی۔ اور قیامت کے دن بھی جب والد کا معاملہ سامنے آئے گا، والد آئے گا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہے گا ابراہیم تو میرا بیٹا ہے نا، ابراہیم آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ابراہیم جو تو کہے گا میں تیری بات مانوں گا۔ دنیا میں نے تجھے جھٹلایا، تیری بات نہیں مانی، بلکہ کیا کہا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، دنیا میں تو کہا تھا اگر ابراہیم تو باز نہیں آیا پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، میری نظروں سے دور ہو جا، چلے جا یہاں سے، میرے سامنے نہ آنا۔ دنیا میں تو یہ کہا، لیکن قیامت کے دن باپ کہے گا کہ ابراہیم آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی اسی دعا کا ذکر کریں گے، یا ربی انک وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، وَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا والد تیری رحمت سے دور ہے، تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم ہے تو تمہارا والد، ہے تو تمہارا والد، لیکن میرا قاعدہ اور قانون یہ ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، ایک بچھو ان کو نظر آئے گا جو لتھڑا ہوا ہوگا کیچڑ کے اندر، اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہوگا۔ عزیز بھائیوں، یہ دعائیں انتہائی قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآنی دعائیں خاص طور پر یہ نبی و رسولوں کی جو دعائیں ہیں ان کی طرف توجہ کیجیے، ان میں بڑی تربیت ہے، بڑا سبق ہے، پھر ان کو یاد بھی کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی زینت بنایا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے انتہائی مشکل حالات میں وہ دعا پڑھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑے مشکل حالات میں وہ دعا پڑھی تھی، وہ دعا مانگی تھی، اور وہ مشکل حالات تھے کہ پھر آخری کلمات جو ان کی زبان مبارک سے نکلے وہ یہی کلمات تھے۔ میری مراد ان کلمات سے ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، ایک بہت بڑی آگ ان کے لیے بھڑکائی گئی کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے، منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینکا گیا، کئی دن تک اس کے لیے ایندھن اکٹھا کیا گیا، کسی کو اس آگ کے قریب تک آنے کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس آگ کو جہنم سے تعبیر کیا، انتہائی دیکھتی بھڑکتی شعلے مارتی آگ، اکیلے ابراہیم کو اس آگ کے اندر پھینکنے کے لیے سارے کافر جمع ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرماتے ہیں آخری کلمات ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جب انہیں آگ میں پھینکا گیا یہی تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ اپنے عقیدے کا اظہار کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں، اتنے عظیم کلمات ہیں۔ ہم اگر عقیدے توحید صاف شفاف خالص توحید کو لے کر ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر ان کلمات کو پڑھیں اور ایک اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے ان کلمات کو اپنی زبان پر لائیں تو اللہ نے اس دعا کا صلہ قرآن ہی میں ذکر فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کے لوٹے، کوئی ناگوار چیز ان کے قریب تک نہیں آئی، کسی ناگوار چیز نے، کسی برائی، کسی تکلیف نے ان کو چھوا تک نہیں۔ ان کلمات کی برکت ہے کہ جو بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ کی نعمتیں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل بھی ملتا ہے، تکلیفوں پریشانیوں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ان کلمات کی برکت سے ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے، اب قوم بھی مخالف، والد بھی مخالف، وقت کا بادشاہ نمرود بھی مخالف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا ہجرت کر جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے، کس طرف جا رہے؟ کہتے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، عن قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔
اور عمل کون سا ہے جس کا سہارا لیا؟ کہنے لگے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، تم سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، اپنے رب سے دعائیں کروں گا، اللہ سے التجائیں اور فریادیں کروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعائیں کروں گا، اللہ تعالیٰ رستے نکالے گا، اور اللہ نے رستے نکالے۔ اور پھر ایک سفر میں جو فرعون تھا مصر کا بادشاہ، جب اس کے ظلم کا سامنا ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہ السلام کو طلب کیا اپنی بری خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اور حکمتیں اختیار کی، وہاں اس پریشانی کے موقع پر، اس مشکل موقع پر دعا کا سہارا لیا، اور دعا بھی کس انداز میں کی؟ نماز میں۔ یہ نماز کی دعا بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نماز کی دعا، جمعہ المبارک کا دن ہے نا آج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاه اللہ ایاہ۔ اس جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان بھی اس گھڑی کو پالے، اس میں کھڑا نماز ادا کر رہا ہو اور اللہ سے کچھ بھی مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ نماز کی دعا، ایک دعا تو انسان ویسے بھی دعائیں مانگتا ہے، نماز کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر وہ پکڑ کے لے کے گئے سارہ علیہ السلام کو، ادھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نماز ادا کرنے کے لیے، اور نماز میں دعائیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا اللہ بڑا مشکل وقت آ گیا، میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، اس کی عزت عصمت کی حفاظت فرمانا، اس ظالم جو اپنے برے ارادے میں اس کو ناکام کرنا۔ ادھر سارہ علیہ السلام، گھر والوں کی بھی یہی تربیت ہے، نبیوں رسولوں نے اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ اسی دعا کی دی ہے۔ سارہ علیہ السلام وہ بھی وہاں گئی اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز میں اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ اس نے ایک ساتھ لڑکی بھی روانہ کر دی۔ اگرچہ بعد میں اس کو لونڈی کہا ہے، لیکن بعض محققین کا کہنا ہے لونڈی نہیں تھی بلکہ شہزادی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی پیش کی تھی کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کوئی جو خاتون آئی ہے سارہ علیہ السلام، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ بڑی عظیم کوئی خاتون لگتی ہے۔ چنانچہ حاجر علیہ السلام کو ساتھ روانہ کیا، اور ادھر جب سارہ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، ابھی تک کھڑے نماز پڑھ رہے، ابھی تک کھڑے نماز پڑھ رہے، اتنی لمبی نماز، اور پھر اس نماز میں اللہ سے دعائیں۔ ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہم تو فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ حالانکہ اگر مشکلات ہو، پریشانیاں ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو اختیار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ چیز انتہائی نمایاں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی دعاؤں کو، ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ ان کی دعاؤں کا ایک بڑا اہم حصہ ہے جو اولاد سے تعلق رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں کئی دعائیں ایسی ہیں جو بطور خاص اپنی ضروریت اور اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔